فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النذر سهم ومسموم من سهام إبليس. وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کے حالات کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کی جوانی کیسے گزری؟ اللہ کے نبی کے جوانی میں کرنے کے کام کیا تھے؟ سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. آج لگ بھگ تقریباً قوم مسلم کے مکمل معاشرے کے لیے ان کے نوجوانوں کی اصلاح و صلاح کی بہت ضرورت ہے. اگر نوجوان امت کا، قوم کا نیک، صالح، اچھے جذبات رکھنے والا، صاحب کردار ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس قوم کو سربلندی سے دھکیل کر گرانے کے لیے کوئی نئے قرار دنیا کے اندر پیدا نہیں. جس قوم کے نوجوان تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہوں، ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں، کمائی کے حلال حرام کی تمیز کے بغیر بدنظری کے ساتھ زنا، فحاشی، عریانیت، شراب نوشی، سٹہ بازی، جوا، تو پھر یاد رکھو اس قوم کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوم خود بخود مر چکی ہے. اس قوم کو دھکیل کر گرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوم خود بخود نیچے گر چکی ہے. جو قوم، جو امت کبھی آسمان کی بلندیاں چھوٹی تھی، آج وہ قوم کا جو المیہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈگا چھپا نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے قوم کے خصوصاً نوجوانوں کے اندر صالحیت، پرہیزگاری ختم ہو گئی. نیکی، صالحیت، پرہیزگاری، اچھے اخلاق، اچھے کردار، بڑی بڑی فتوحات کے بعد جب جنگیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے ترغیبی بات ہوئی ہے، لیکن میدان میں فتح و نصرت، کامیابی
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی فتح و نصرت کے بعد ہمارے جشن کیا، ہماری خوشیاں کیا، خوشیوں کے موقع پر جشن مناتے مناتے شریر حدود پار کر دیتے ہیں ہم لوگ، حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ہمارے اندر، جائز ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم فتح و نصرت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر فاتح بننا چاہتے ہو، اگر فتح کے میدان سنوارنا اور سجانا چاہتے ہو، تو دیکھو ہمارے ان اکابر کو، دیکھو ہمارے ان بڑوں کو، دیکھو ان اللہ والوں کو، بیت المقدس ہاتھ میں آ گیا، فتح ہوگی، کیا کر رہے ہیں، عمل کیا ہے ان کا؟ سب سے پہلے آئے بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اپنے سپاہیوں سے فرمایا، اے میری فوج، اے میرے ساتھ چلنے والے میرے سپاہیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلطان بیت المقدس کی سیڑھیوں پر اوپر کھڑا ہوا ہے، پوری فوج نیچے کھڑی ہوئی ہے اور اعلان کر رہا ہے، اے میرے دوستوں، ساتھیوں، پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں، پھر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اللہ کی مدد اور نصرت سے پھر تمہارے ساتھ کھڑے ہونے سے بیت المقدس کو فتح ملی ہے، ورنہ فیمنتی سلطان کی کیا حیثیت اور حقیقت؟ مجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن فتح اللہ ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم شکر گزار ہیں، قابل ہیں کہ اللہ نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا تاریخی جملہ فرمایا، وہ جملہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اور نوجوانوں، تمہیں پتہ ہے بیت المقدس آج ہمارے ہاتھ کیوں آیا ہے؟ تمہارا راتوں کا رونا، تمہارا راتوں کا بھڑکنا، تمہارا راتوں کا تڑپنا، اور دوسری چیز میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ، یہ جملے تو اس وقت کے، اللہ میری فوج کو نظر رکھ کے حفاظت فرمائے، یہ کافر اس کے بعد دوسرا جملہ جو کہا، نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں جو تلواریں ہیں یہ اس وقت تک کارگر ہیں جب تک تم متقی ہو، جب تک تم پرہیزگار ہو، جب تک تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو۔ ان تلواروں پر اگر کسی غیر محرم عورت کا سایہ پڑتا ہے، یا پھر ہم میں سے کوئی نوجوان شراب پیتا ہے، تو یاد رکھو اللہ نے آپ جو عزت عطا فرمائی، یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ نے آپ جو شان و شوکت عطا فرمائی، یہ شان و شوکت رسوائی کے ذلت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے فرمایا، نوجوانوں، تقوی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، پرہیزگاری ہمارا میدان ہے، تقوی، خلوص، للہیت یہ امت مسلمہ کا خاص وصف ہے۔ اس کے بعد فرمایا، میرے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی، حضور کی بے داغ جوانی کا مطالعہ کرو، حضور کی پاکیزہ سیرت کو دیکھو، اللہ کے نبی کی جوانی کیسے گزری، ہمارے لیے آئیڈل کون، ہمارے لیے کردار کون، سب سے بڑا نمونہ، سب سے
अनफुसिकुम की जगह मिन अनफसिकुम, मिन अनफुसिकुम है कुरान में, मसहफ उस्मानी में मिन अनफसिकुम भी एक जगह एक नुस्खे के अंदर है, एक किरात इस तरह भी नाजिल हुई है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के नबी को जिन नस्लों से गुजार कर आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, ये जो नस्ल दर नस्ल पैगंबरों की नस्ल में से अल्लाह ने चलाया, हुजूर का ऊपर तक तो सिलसिला नस्ल है। यहाँ पर अल्लाह के नबी के आबा व अजदाद में जिना करने वाले जानी का पता नहीं चला, मतलब नहीं है, किसी भी नबी ने किया। जिसके शुल्ब में, जिसकी नजर में पैगंबरों का उरूज मशहूर होता है, वहां पर जिना नाम की चीज से बहुत दूर रखा गया। क्यों पता है? घर तबाह हो जाते हैं, महल्ले वीरान हो जाते हैं, खानदानों के अंदर बर्बादियों के नगमे गूंजते हैं, वीरानियां हो जाते हैं, तबाहियां हो जाती हैं। जिना एक ऐसी चीज है, नस्ल खत्म हो जाता है। आज भी देखो यूरोपी बाज़ मवालिद के अंदर जब नाम पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या, तो माँ का नाम बताते, बाप का नाम नहीं बताते। और हमारे इधर पूछो, हालांकि हकीकत जो नस्ब साबित होता है ये बाप से साबित होता है, नस्ब जो साबित होता है ये बाप से साबित होता है। मैं एक बार मोहम्मद इस्माइल, इसका बेटा मोहम्मद इब्राहिम का, वो किसका बेटा फलां का, वो किसका बेटा, तो नस्ब जो चलता है बाप से चलता है। और बताते भी ऐसे, लिखाते भी ऐसे, लेकिन बाज़ यूरोपी ममालिक के अंदर माँ की तरफ निस्बत करते हैं, माँ की तरफ निस्बत करके लिखाते हैं। क्यों? उन्हें कुछ पता नहीं है, शक व शुबा में मुब्तला है। यहाँ तक मैं एक और बात बताता हूँ, अल्लाह तक रोज़ महशर अपने बंदों को जब बुलाते हैं तो माँ के ही नाम से बुलाते, बाप के नाम से नहीं बुलाते। क्यों? अल्लाह वहां भी अपने बंदों के गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। अल्लाह की जो सिफात है ना, इनमें से एक सिफत अल्लाह सत्तारुल उयूब है, बंदों के अय्यों को छुपाते पर्दा डालते हैं। अब हमारा मिजाज क्या है? गौतम ये गलती करता गया, उसे उछाल को डिस्प्ले पर ले दो, हमारा नींद नहीं आती, हमारा खाना नहीं होता, की यादत बंदी हमारी
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عین جوانی. اچھا بات یہ تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ روایت میں ایک قرات کے مطابق من انفسکم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی تک جتنے بھی ارحام سے اسلام سے پیغمبر نبی گزرتے ہوئے آئے ہیں یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک آبا و اجداد میں اللہ نے زنا کی لعنت ملعون چیز سے اللہ نے بچایا. اس لیے کہ پیغمبر پاک ہوتے ہیں نبی کو پاکیزہ ارحام سے پاکیزہ اسلام صلب سے گزار کر دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں. اس لیے کہ راہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو واپس لے کر آنے کے لیے نسب کا پاک ہونا, رگوں میں دوڑنے والے خون کا پاک ہونا, اپنے نفس کا پاک ہونا, دل دماغ کا کنٹرول ہونا, پاکیزہ ہونا ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ یہ ساری چیزیں ساری خوبیاں نواز کر انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. حضور علیہ السلام کی عین جوانی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر نور نبوت چھلک رہا تھا. حضور علیہ السلام ایک موقع پر راستے سے گزر رہے تھے. ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی اے محمد بن عبداللہ میں چاہتی ہوں. اس زمانے کے اندر جو حالات تھے نا زنا عام تھا. ادارہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جو کوشش کرے وہ ایک طرف ادارہ نبوت کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا, اس پر حکم احکامات کا حضور ہوا. پھر یہ چیز چلتے 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 امت کے اندر چلی ہے. آج الحمدللہ اسے آدمی برا سمجھ رہا ہے, لیکن اس وقت یہ چیز اتنی عام. دیکھو کیا ہوتا ہے, ایک برائی عام ہوگی تو لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف نکل جاتا ہے, اس کا برا ہونا نکل جاتا ہے. اب ایگزامپل مثال لے لو تمہیں, آپ سے لگ بھگ 40 سے 50 سال پہلے ایسے متقی پرہیزگار لوگ ہمارے شہر میں تھے. مشروب ایک گلاس دودھ اگر گھر کو آیا تو پوچھتے یہ کس کے گھر کا, یہ کام کا, اس کی کمائی کیا, پورا ٹیلی کر کو رکھتی بھی شکتا کا تو سے اٹھا کر باتوں رکھتا تھے. نہیں لکھتے تھے یہ حرام کا کیا, حلال کا کیا, یہ جائز نہیں ہے. یہ دور چلا. جب وہ دور چلا تو پھر ان کی نسلوں میں اللہ جید علماء کھڑا کرے, صاحب نظر بزرگ پیدا ہوئے, بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے, کتب اور مجدد پیدا ہوئے. یہ سب تقوی کی برکت ہے. دو وقت کی روٹی ملے سے صحیح پاکیزہ حلال کھا کو کما کو کر کو دیکھو, اس کی برکت ہماری نسلوں میں منتقل ہو. اللہ ہماری نسلوں میں دین کے بڑے بڑے کام کرنے والے نیک صالح لوگ کھڑا کریں گے. ادھر سے کیا رہا, کیوں کیا رہا, آج وہ بچی کو کھانے ہوگا, وہ سب نہیں ہونے کے پیچھے. تو اس زمانے کے اندر یہ چیز اتنی عام تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دولت میں دعوت دی, فرمایا اے محمد بن عبداللہ
صاحب اخلاق ہے، اس کے اخلاق بہت بلند ہے، بالا ہے، اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں اٹھتی، یہ کوئی غیر مہذب کام نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ نے جب سنا تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو انویٹیشن بھیجا، بھیجا خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آج اور وہ دور کیا نہیں کرو، آج کوئی عورت کوئی لڑکی پسند آ گئی تو گھر کے بڑے کو دیکھنا، یہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چکر کاٹنا، غیر غلط حرکتیں کرنا۔ ارے صاحب کردار بنو، اچھے اخلاق والے بنو۔ لڑکیاں خود یہ کہے میں اس نوجوان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس کے کردار اتنے اچھے ہو، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، جس کا شعار اتنا بہتر ہو، جس مدینہ مکہ پر لڑکیاں محفوظ نہیں تھی، عورت نام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اس موقع پر عین جوانی کی حالت میں جب کفار کے قافلے گزرتے تو کفار اپنی نوجوان دوشیزاؤں کو لا کر اللہ کے نبی کے پاس کہتے کہ آپ امین ہیں، آپ امانتدار ہیں، آپ خیانت نہیں کرتے، ہماری نوجوان بچیاں ہم آپ کے کنٹرول میں دے رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں ہمارے واپس آنے تک آپ کے پاس رہیں گی، ہم واپس آ کر ان کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ تھا مزاج، یہ پاکیزگی تھی حضور کی۔ اب بھی ادھر نبوت نہیں کا 40 سال کے پہلے جو محنت، جو کردار کشی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، یہ ایسا نتیجہ نکلا ہے کہ جس کا ثمرہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام جو لہلہا رہا ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ نوجوان دوستوں، زندگیوں میں پاکیزگی، طہارت کی بہت ضرورت ہے، ظاہری طہارت کی اور باطنی طہارت۔ ایک انسان جب بدنظری کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے ایمان کی حلاوت سلب ہو جاتی ہے، اور جو انسان ایمان کی حفاظت کرتا، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے ایمان کا ایسا نور عطا فرماتے کہ عبادتوں کے اندر لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان کا جو دل ہے نا، یہ پوری کائنات ہے، یہ پوری دنیا ہے، پورا ایک عالم ہے، اس کے اندر کل عالم سمائے ہوئے ہیں۔ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، اسے اجاگر کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس دل کو گندگیوں سے دھو پاک کرو۔ حدیث پاک کے اندر النظر سهم ومسنون من سهام ابلیس، نظر شیطان کی سہارتوں تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان کا جسم مرتا ہے، جسم تو پیدا ہوا ہی ہے ختم ہونے کے لیے، وہ تو ختم ہو جائے گا، مر گیا انسان، اس کی باڈی کو لے جا کر قبر کے حوالے کر دیا گیا، ختم، ہڈی اس کی ہڈیاں وغیرہ کاٹ کر ختم کر دی، لیکن انسان کی جو روح ہے یہ پاکیزہ طاہر ہونا چاہیے۔ روح کی طہارت، روح کی نفاست، روح کی بیماریاں کیا ہے، اسے جان کر، اسے پرکھ کر، اسے دیکھ کر، اس کے ماہر ڈاکٹروں کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کا علاج کروا کر اس کے اندر تبدیلی لے کر بناتے ہیں، تو پھر دل کی جو کائنات ہے، دل کی جو دنیا ہے، اللہ اسے روشن کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ 2 رکعت نماز میں جو پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت نماز کے اندر اللہ کی برکت عطا فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کے بعد بندہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھا، اللہ میری دعا قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ اس لیے اس شعبے پر بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور نوجوان توبہ کر کو کھڑے ہو کر یہ فیلڈ میں
دعوت دینا کہ بھائی گناہ چھوڑو. تب کے گناہ یہی ولایت ہے. گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے دور رہنا، نفاست